حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مغفرہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے اور وہاں بھی جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھیں۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ لگ چکا، آج الحمدللہ پہلا روزہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ تمام حاضرین نے روزے ضرور رکھے ہوں گے، کیونکہ روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، عاقل بالغ مرد و عورت پر۔ پیارے اسلام بھائیو، جان بوجھ کے روزہ چھوڑنے والا گنہگار ہے، اور ہم پر روزے فرض ہیں، انشاءاللہ رکھنا بھی چاہیے۔ آئیے پیارے اسلام بھائیو، اس رمضان مبارک میں لوگ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، اور اس رمضان مبارک میں غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اس رمضان مبارک میں فطرہ بھی نکالتے ہیں، اس رمضان مبارک میں خوب نیکیاں کرتے ہیں۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ اس رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر مان لیجئے کہ نفلوں کا ثواب سنتوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، در حقیقت بات ہے، اور سنتوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرضوں کا برابر ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اب پیارے اسلام بھائیو، یہ مبارک رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں پیارے اسلام بھائیو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر اس میں کسی شخص نے ایک سجدہ بھی کرا رمضان مبارک میں، تو اس کو 1500 نیکیاں ملتی ہیں، سبحان اللہ۔ اب جب ایک سجدے کا یہ عالم ہے، تو رکوع کا کیا عالم ہوگا، قیام کا کیا عالم ہوگا، تشہد کا کیا عالم ہوگا، اور پیارے اسلام بھائیو قرآن تراویحوں میں سنتے ہیں، اس کا کیا عالم ہوگا۔ جب ایک سجدے کی اللہ تبارک و تعالی 1500 نیکیاں دے رہا ہے، تو پیارے اسلام بھائیو در حقیقت یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے نا، وہ نیکیاں ہی کمانے کا زیادہ تر ہے، کیونکہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ تبھی تو پیارے اسلام بھائیو جگہ جگہ ٹوپی والے نظر آتے ہیں، جگہ مسجدیں پوری فل بھر نظر آتی ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں مسلمان؟ تو اس سے پتہ چلا کہ جتنے بھی زیادہ لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں رمضانوں سے پہلے یا عید کے بعد، وہ زیادہ شیطان کے بھڑکاؤ میں آ کر چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن پیارے اسلام بھائی، جو ہمارے اندر کا شیطان ہے، اس کو بھی باہر نکالنا پڑے گا، ہمیں عہد کرنا پڑے گی۔ جس طرح سے پیارے اسلام بھائی لوگ کہتے ہیں کہ 5-6 دن میں نے سگریٹ پی لی اور مجھے لت لگ گئی، یا میں نے فلاں چیز کھا لی لت لگ گئی، تو پیارے اسلام بھائی پورے 30 رمضان رکھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، تراویحیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو کیا ہمیں اس وقت لت نہیں لگتی؟ لیکن پیارے اسلام میں نماز ہم صرف اس لیے پڑھتے ہیں، رمضان ہے پڑھ لے رہے ہیں، کیا ہے، ارے جمعہ ہے چلو جمعہ کو پڑھ لے رہے ہیں، رمضان کا مہینہ پڑھ، یہ سوچ کے پڑھتے ہیں۔ لیکن نہیں پیارو، نماز ہمیں یہ سوچ کر پڑھنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں گے، اور یہ رب کا حکم ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو، تو رب کا حکم ہے، اور نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جاتی ہے، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ نماز وہی قبول ہوتی ہے بارگاہ الہی میں جس کی نمازوں میں خلوص ہوتا ہے، ورنہ پیارے اسلام بھائیو یہ نمازیں نہیں ہیں کہ لوگ آئے جلدی جلدی رکوع سجدے کرے بھگ گئے، نہیں پیارے اسلام بھائی، نماز پڑھو تو سکون والی۔ تو پیارے اسلام بھائی، رمضان مبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ، انشاءاللہ تبارک و تعالی اچھے اور نیک کام کرنا، جس طرح سے ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، اسی طرح سے گناہ بھی زیادہ ملتا ہے۔ اب ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس رمضان مبارک کا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، ادب کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور ایک بات اور، جو مسلمان روزے نہیں رکھ رہے ہیں کسی مجبوری کے تحت، تو برائے مہربانی ان سے گزارش ہے وہ کسی روزے دار کے سامنے کچھ کھائے پیے نہیں، حتیٰ کہ سامنے بھی کسی کے نہ کھائیں، کیونکہ بہرحال روزے نہیں رکھ رہے ہو تو کم سے کم کھانے پینے کی چیزوں سے سامنے کسی کے باس تو آیا۔ اب کوئی روزہ دار جا رہا تم اس کے سامنے کھا رہے ہو، ارے کیسے مسلمان ہو؟ ایسا غیر بھی اس کا ادب کرتے ہو، تم تو مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کریں۔
اگر میری کوئی بھی بات غلط لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔